بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 24ویں قسط کی جانب۔ گیان سنگھ نے کاغذات وصول کرنے کے بعد جلد ہی انہیں اپنے جسم کا حصہ بنا لیا تھا۔ چند منٹ مزید اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اس نے خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اس کی روانگی کا اشارہ تھا۔ خان نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ فی امان اللہ، گیان سنگھ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور دبے قدموں باہر نکل آیا۔ فی امان اللہ، خان نے بھی خدا سے اس کی سلامتی کی دعا کی۔ گیان سنگھ کی روانگی کے بمشکل 15 منٹ بعد وہ بھی اسی طرح باہر نکل آیا اور سینما سے قریباً 2-2.5 میل دور جا کر اس نے گھر جانے کے لیے رکشہ پکڑا۔ ہوٹل میں اب اس کا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ احتیاطاً اس نے ایک ٹیلی فون بوتھ سے ہوٹل فون کر دیا کہ آج رات کسی کام سے باہر جا رہا ہے، اس لیے نہیں آ سکے گا۔ اس نے کاؤنٹر کو بھی بتا دیا تھا کہ اگر اس کے متعلق کوئی فون وغیرہ آئے تو وہ نوٹ کر لیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ افراتفری میں کوئی بھی مشتبہ قدم اٹھائے۔ ہوٹل کو فون کرنے کے 10-15 منٹ بعد اس نے احتیاطاً آواز بدل کر اپنے لیے کسی مدن لال کی طرف سے ایک تجارتی سا پیغام بھی لکھوا دیا تھا۔ رکشہ اس نے حسب سابق گھر سے 2-3 فرلانگ دور ہی چھوڑ دیا تھا اور اب پیدل چلتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ عین ان لمحات میں جب وہ گھر داخل ہو رہا تھا، اس نے رجنی کو گیٹ سے برآمد ہوتے دیکھا۔ یہ اس کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رجنی نے اگر نہ بھی آنا ہوتا تو وہ بھی اس کے متعلق جاننے کے لیے ضرور آتی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جگن ناتھ سہائے کوئی بچہ نہیں، منجا ہوا ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا، اور یہ بھی کہ وہ خان جیسی سونے کی چڑیا کے متعلق کسی کو غلط لائن پر سوچنے کا موقع بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوں بھی خان نے احتیاطاً سہائے اور اس کے گھر والوں کو اپنے متعلق استفسار کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو کہانی بتائی تھی، ان لوگوں کے لیے سوائے اس کے کوئی اور چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ یہی کہانی ہر کسی کو سناتے، ورنہ ان سے متعلق بھی تو بڑی گھٹیا قسم کی افواہیں لوگ پھیلا سکتے تھے۔ ہیلو، خان اچانک ہی رجنی کے سامنے آ گیا تھا۔ ارے آپ مہاشے جی، آپ کہاں مٹر گشت کر رہے ہیں؟ میں تو آپ ہی کے درشن کرنے آئی تھی۔ ہائے رے قسمت، تو نے بھی مجھے آج ہی گھر سے غائب کرنا تھا۔ خان کی بات پر رجنی نے بے ساختہ کہا لگایا۔ نہیں مہاشے جی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ابھی میں 8 روز یہی ہوں، آپ کو روزانہ بور کیا کروں گی، اور یوں بھی میں رما کی ایک ہی بچپن کی دوست ہوں، اور ہم دونوں میں اتنی دوستی ہے کہ ہم ہر چیز بانٹ کر کھاتی ہیں۔ رجنی صرف بے باک سی ہندو لڑکی ہی نہیں تھی، پولیس کی تربیت یافتہ بھی تھی، اور اس سے خان کو ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ تب تو مجھے امید کرنی چاہیے کہ آپ کی روانگی تک ارون کمار نام کا ایک شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ بھگوان نہ کرے۔ اچھا آگیا دیجئے، ہمیں کسی نے چھپ کر دیکھ لیا تو بدنام ہو جائیں گے۔ دونوں نے کہا لگایا۔ خان کے آگے بڑے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کر اور ہائے کہہ کر ہنستی ہوئی رجنی آگے بڑھ گئی۔ گھنٹی بجانے پر کشور دروازہ کھولنے باہر آ گیا اور اس کے تعاقب میں بھی آشا بھاگتی چلی آئی۔ ہائے بھیا، دونوں نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا۔ میں نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا، میرا من کہتا تھا آپ ضرور آئیں گے، لیکن اس موٹی نے کھا لیا۔ کشور نے آشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے نمبر بنائے۔ خان مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ گھر کے باقی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ سوشیل اپنے دونوں بچوں سمیت آئی ہوئی تھی، کیونکہ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی اور وہ سب لوگ یہ وقت مل جل کر ارون کمار جی کے ساتھ بسر کرنا چاہتے تھے۔ کہاں چلے گئے اتنی دیر؟ مسز سہائے نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ ماتا جی، بات یہ ہے کہ مجھے دراصل آپ کا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ ارے بابا، جو لوگ اتنی بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ کوئی آسمان کی مخلوق تو نہیں۔ بس ماتا جی، آپ دیکھ لینا، چند مہینوں کی بات ہے، پھر اپنا بنگلہ ہوگا، کار ہوگی، اور کیا ہوگا؟ رما نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مداخلت کی۔ وہ بڑی شکایت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہیں رجنی نے کتنا انتظار کیا آپ کا؟ ابھی گئی ہے۔ سوری، کان پکڑتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ خان نے باقاعدہ کان پکڑ لیے۔ کھانا اس نے رما اور کشور کے ساتھ کھایا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔
اس طرح اچانک قدرت نے کامیابی جو اس کے مقدر کر دی تھی. اس نے گو کہ اپنے ذہن میں ملہوترا کے گھر میں گھس کر بریف کیس اڑانے کے 2-3 متبادل منصوبے بنا رکھے تھے، لیکن قدرت کو شاید اس پر جلد ہی رحم آ گیا تھا. خان جانتا تھا کہ ملہوترا کا بریف کیس غائب ہونے پر بھارتی سیکیورٹی کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا ہوگا اور وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے. اور اس بات کا احساس اس کے علاوہ اس کے افسران کو بھی تو تھا جو صبح اسے اگلے احکامات بھیجنے والے تھے، لیکن کس طرح اس کا اسے علم ابھی نہیں تھا. صرف اس نے انہیں اپنے دہلی کے سیف ہاؤس کی اطلاع پہنچا دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے دوسرے سرگرم عمل ساتھی پہلے ہی اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں رہے ہوں گے. جلد ہی اس نے گھر والوں کی باتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا. پھر رما کے ساتھ وہ سیر کے بہانے باہر نکل آیا. ایک سٹور سے دونوں نے بوتلیں پیں. یہاں سے خان نے احتیاطاً ایک اور فون کسی گوپی ناتھ کی طرف سے اپنے ہوٹل کو کر دیا اور اپنے لیے پیغام بھی لکھوا دیا. راستے میں دونوں نے زیادہ گفتگو رجنی کے متعلق ہی کی تھی. رما نے اسے بتایا رجنی اس کے بچپن کی واحد دوست ہے. اس کا باپ بھی ریلوے میں آفیسر تھا. رجنی کی بہن کو کچھ گنڈے اٹھا کر لے گئے تھے جنہوں نے اس سے زیادتی کی اور پھر اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے جان سے بھی مار ڈالا. رجنی ان دنوں ہائی اسکول میں پڑھتی تھی. تب سے اس کے اندر بڑی عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی. رما بولی. چپ چاپ رہنے والی رجنی اب جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار رہنے لگی تھی. اس کے اندر لاشعوری طور پر ایک انتقام پرورش پاتا رہا اور وہ ان گنڈوں کو مار ڈالنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی معصوم بہن کو مار ڈالا تھا. رجنی کا کوئی بھائی نہیں تھا، صرف ایک بہن اور تھی. گنڈے بارسوخ تھے اور معمولی سی سزا کے بعد جیل سے رہا ہو گئے. اور اس کی لمبی چوڑی تقریر کا خان پر کیا اثر ہوا ہے، یہ ٹٹولنے کے لیے وہ بولی. پاگل ہے، میں نے تو اسے کہا ہے کچھ بھول جاؤ، لیکن نہیں بھولتی. اور کمار جی، میرا من کہتا ہے کہ اس نے یہ نوکری بھی اسی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اختیار کی ہے، ورنہ تو وہ اندر سے ایک آرٹسٹ ہے، مکمل آرٹسٹ. بہت بہادر لڑکی ہے. ابھی سے متاثر ہونے لگے آپ اس سے؟ رما مسکرائی. تم سے ملنے کے بعد کوئی کسی اور سے متاثر ہو سکتا ہے کیا؟ خان نے بڑی بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ایک پراسرار سی مقناطیسیت گھر کیے ہوئے تھی. رما کی آنکھوں میں اسے دھنک کے سارے ہی رنگ بکھرے دکھائی دے رہے تھے. واقعی ان آنکھوں کا سحر سر چڑھ کر بولتا تھا. رجنی کی بہت بڑی کمزوری اس کی سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ یہ لڑکی را کے ٹریننگ اسکول میں تربیت حاصل کر رہی ہے. وہ سوچنے لگا یہ لڑکی اس کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے. اس کے ذریعے اسے را پر نقب لگانی تھی. دونوں کافی دیر تک رجنی کے متعلق باتیں کرتے رہے. خان کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رما اس کی گہری دوست ہے اور اس کے دکھ کو بھی خوب محسوس کرتی ہے. فی الوقت اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ رجنی خان کا ماضی جاننے کے متعلق متجسس ہوتی یا اس کے ذہن میں کوئی شک سر اٹھاتا. اس کے باوجود اس نے خطرے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا. واپسی پر جب رما نے اس سے اپنے مستقبل کی باتیں شروع کی تو اس نے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پہلے وہ کم از کم ماسٹر ڈگری حاصل کر لے، اس کے بعد شادی کا سوچیں گے. اس نے رما کو احساس دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر ہی میں تو رہتا ہے اور شادی کے بعد بھی وہ لوگ اس کے والدین کے ساتھ ہی رہیں گے، اس لیے کم از کم اس مسئلے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. رات حسب معمول دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے. باقی گھر والے تو ان کا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. اگلے روز چھٹی تھی اور ان لوگوں نے جمنا کنارے تفریح کے لیے جانا تھا. یوں بھی خان نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس نے دہلی اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ ہی دیکھا ہے. پروگرام یہی طے پایا تھا کہ وہ لوگ صبح ناشتے کے بعد روانہ ہوں گے اور شام ڈھلے گھر لوٹ آئیں گے. صبح وہ حسب سابق جلد ہی جاگ اٹھا. اس نے گھر والوں کو پہلے ہی روز اپنی صبح کی سیر کی عادت سے آگاہ کر دیا تھا. آج بھی وہ سیر کرنے کے بہانے ہی باہر نکلا تھا. یہ الگ بات کہ اس نے شب خوابی کا لباس تبدیل کر لیا تھا. کافی دور تک وہ پیدل چلتا چلا گیا. ایک رکشہ اسے نظر آ ہی گیا. رکشے میں جب وہ ہوٹل پہنچا تو زندگی ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئی تھی. اس نے تاثر یہی دیا کہ ابھی ابھی ٹرین سے اتر کر سیدھا یہاں آ رہا ہے. اسے امید تھی کہ اب تک دوستوں کی طرف سے اس کے نام کوئی پیغام پہنچ چکا ہوگا. ہوٹل کے کاؤنٹر سے اس نے اپنے نام پیغامات موصول کیے. اس کے مہربانوں نے بھی اس کے لیے 3-4 ٹیلی فون کر رکھے تھے.
کسی اشوک رائے نے البتہ ایک ٹیلی فون نمبر دیا تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئے اس سے اس نمبر پر رابطہ قائم کرے۔ خان نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اگلا پیغام موصول ہونے تک ہوٹل نہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا۔ کاؤنٹر پر ہی اس نے چیک آؤٹ کیا اور اپنے کمرے کا ایک چکر لگا کر باہر آ گیا۔ کاؤنٹر کلرک سے حساب بے باک کر کے اس نے رسید حاصل کی اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب وہ رکشے پر بھاگم بھاگ گھر واپس پہنچا تو گھر والے ناشتے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کے علم میں لائے بغیر چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ ابھی تک کسی نے اسے واپس آتے نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور انہیں صبح بخیر کہتا ہوا غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو اس کی طبیعت خاصی کھل رہی تھی۔ آج حسب معمول اس نے شیو نہیں کی تھی۔ یہ بات اسے سب سے پہلے رما ہی نے یاد دلائی۔ بس ذرا رومانٹک نظر آنے کے چکر میں ہوں، اس نے اپنی ایک آنکھ دبائی۔ رما جانتی تھی کہ زیادہ تر ہندو نوجوان لڑکوں میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے کا فیشن رواج پا رہا ہے، اور ارون کمار بھی آخر ایک ہندو نوجوان تھا۔ وہ فیشن سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ دوسری طرف خان کے لیے اب حلیہ بدلنا ضروری ہو گیا تھا۔ ناشتہ سب نے اکٹھے کیا۔ سوشیل اپنی ماں کے ساتھ رسوئی میں مصروف تھی۔ خان بازار سے پکنک پر ساتھ لے جانے کے لیے ایک دو چیزیں خریدنے کے چکر میں باہر نکل گیا۔ قریبی سٹور سے اس نے سوشیل کے بچوں کے لیے سویٹس اور بسکٹس وغیرہ خریدے اور وہیں سے مسٹر اشوک رائے کو ٹیلی فون کیا۔ جلد ہی نمبر مل گیا اور مطلوبہ شخص بھی۔ سب سے پہلے تو اسے اتنا اہم کارنامہ انجام دینے پر مبارکباد پیش کی گئی، پھر ایک ہفتہ تک مکمل خاموشی اختیار کرنے اور اپنے حلیے کو بدلنے کی سخت ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد غائب ہونے والے بریف کیس نے بھارتی انٹیلیجنس کو بہت چوکنا کر دیا تھا۔ خان لوٹ آیا، کام اس کے حسب منشا ہی ہو رہا تھا۔ اس کی واپسی پر رجنی بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ پھر خان کے بار بار کہنے پر رجنی بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ رجنی سے اس کی بے تکلفی پر رما بالکل برا نہیں مانتی۔ یا تو پھر رما کو اپنی ذات پر بے حد اعتماد تھا، یا پھر خان سے اپنی محبت پر۔ ایک بات بہرحال تھی کہ اسے یہ لڑکی دوسری ہندو لڑکیوں سے بالکل مختلف نظر آئی تھی۔ جمنا کے کنارے ہی ایک خوبصورت مقام ان لوگوں نے اپنی تفریح کے لیے منتخب کیا تھا، اور بھی بہت سے لوگ پکنک منانے یہاں آئے ہوئے تھے۔ شام تک کا وقت اس نے بظاہر ان لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزارا تھا، لیکن اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے دماغ سے اس ناپاک منصوبے کی تفصیلات نہیں اتار سکا تھا جس کا علم اسے ملہوترا سے چھینے گئے کاغذات سے حاصل ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا اس کے معصوم بنگالی بھائی مکاری کے اس جال سے بچ سکیں گے جو بھارت سرکار ان پر پھینکنے جا رہی تھی؟ اب تک اس نے ہندوؤں کے متعلق محض پڑھا اور سنا تھا، مگر آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھنے کے بعد بظاہر اسے اس سوال کا جواب نہ ہی میں ملتا تھا، لیکن اس کا دل اس نہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ملک کا ایک مکمل بازو ہی کٹ کر رہ جائے گا، لیکن اخبارات اور دیگر ذرائع سے اس تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں، اور پھر اس کے علم میں انٹیلیجنس کا جو ناپاک منصوبہ آ چکا تھا، اس کے بعد اسے یہ بات آخر سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے پوربو پاکستان چلا جائے اور اپنے بنگالی بھائیوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ دشمن قیامت کی چال چل گیا ہے۔ وہ چاہتا تھا جیسے بھی ممکن ہو اپنے سیدھے سادے بھولے بھالے بنگالی بھائیوں کو دشمن کے چنگل میں پھنسنے سے بچا لے، لیکن یہ سب کچھ سوچنا ہی اس کے اختیار میں تھا۔ ایسا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سیاست کی وہ شطرنج جو چانکیا کے چیلے چانٹوں نے وقت کی بساط پر پھیلا رکھی تھی، اس میں عابد خان کی حیثیت کسی معمولی سے مہرے جتنی بھی نہیں تھی۔ میدان سیاست کے کھلاڑی کوئی اور تھے۔ اس کے ذمہ تو صرف اتنا فرض تھا کہ وہ اپنے ارباب بست و کشاد کو اپنی انتہائی کوشش کے ساتھ آنے والے طوفانوں سے وقت سے پہلے آگاہی دے سکے، اور بس۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔